ہمارے رب العالمین آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ 60 میں ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے صریح غلطی میں دیکھتے ہیں، اکثر جو ادھر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ہوتا ہے تو دولت مند لوگ ہی بہت فساد زمین میں پھیلاتے ہیں، اور پھر مڈل کلاس کے لوگ خواہ مخواہ اس کے بندروں کی طرح نقل کر کے اپنے آپ کو برباد کر کے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ادھر سردار لوگ یا پیسے والا تو ادھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں وہ گمراہی کو لے کے ان کے تو دونوں جہان برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی شرک سے اکثر انسانوں کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہیں۔ قوم نوح کی بھی یہی دلوں کی حالت تھی کہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے تو نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ غلام ہی رہے، اور ان پہ بہت سارے اقوام نے یعنی حکومت کی۔ اور اس میں ہے 63 میں، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر ہی قائم تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو ان کی عقیدت مندوں نے ان پر عبادت خانے قائم کیے اور ان کے تصاویر بھی وہاں لٹکا دیے، تو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے، اور پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ قوم نوح کی یہ صالحین کیا تھے؟ ود، سراغ، یاغوث اور نصر، یہ نیک تھے تو ان کے بت بنائے گئے۔ ان حالات میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا۔ بالآخر ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیات میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں سے ایک آدمی نبی بن کر آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، یعنی ان کے حال میں نبوت کے لیے ان جیسا عام انسان موزوں نہیں تھا۔ پھر ہے ہمارا جو 64، سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے
تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہی ہو رہے تھے، یعنی تیار ہی نہیں تھے حق کو قبول کرنے کے لیے، حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 65، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم نے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ یعنی بتوں کو چھوڑ کر ہم کس طرح جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد سے ہوتی آ رہی ہے، تو واحد ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت تم دیتے ہو، تو ہم کس طرح سارے بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کو عاد کی قوم نے یہ جواب دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ 68 تم کو اپنے پروردگار کی پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ 69 اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی دوسروں سے زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ سورہ فجر میں بھی ہے، یعنی ان جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اپنی اس قوت کی گھمنڈ میں تکبر میں مبتلا ہو کر ان لوگوں نے کہا من اشد منا قوتوں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ حامیم سجدے میں بھی عاد قوم کا ذکر ہے 15 آیات میں۔ اور انہوں نے کہا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ دے؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کا ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ یعنی گمراہی میں مبتلا تھے، اور گمراہی کی بنیاد ہر دور میں رہی ہیں۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی بڑے تنقید کی یہ بیماریاں جو ہے وہ عام ہے۔ ان کا طبقہ تو وہ ہے جو دین کا کچھ شعور رکھتا ہے، اور دینی علوم میں بھی ایک حد تک دسترس ان کو حاصل ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی خاص فقہ یا امام کی رائے کا پابند کر رکھا ہے، اور اس کی تنقید کو اپنے طور پر واجب قرار دیا ہوا ہے۔ سرے سے یہ حکم شرعی ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ من گڑت حدیثوں میں بھی مبتلا ہے۔ من گڑت حدیثوں کے لیے بھی میں نے کوشش کی کہ میں ان کو بھیجوں، جس طرح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تندور میں روٹی لگائی تو وہ پکی نہیں ہے، تو یہ بھی من گڑت ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کے اس کے پاس جاتی، تو یہ بھی من گڑت ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حکم شرعی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سچے سمجھتے ہیں، فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہے کہ اول تو قرآن کو ٹائم نہیں دیتے کہ اس کا صحیح طرح سے اس کو حاصل کر سکے، مدرسے کے قریب سے بھی گزر جائے تو بس وہ اسی طرح کرتے ہیں۔
بتانے اور فتوے دینے لگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک بندر نے ہلدی کو دیکھا اور ہلدی کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں جا کے اب میں دکان بناؤں گی اور اس طرح۔ تو یہ والے کام ہیں، اول تو نہ کسی چیز کے لیے تیار تھے لیکن پھر آ کے بیٹھ کے فتوے دیتے ہیں، اور اسی طرح یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس بنا پر ان کی کتب میں وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو امام بنایا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا جس کی بنا پر اس کی کتب میں وہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دینی شعور اور دینی علوم سے بے بہرہ ہے، اس کا تو مذہبی رسم و رواج پرستی ہے۔ یہ طبقہ شادی ہو یا مرگ ہو ہر موقع پر جاہلانہ رسوموں کی پابندی کرتا ہے، بدعات پر عمل کرنے کو فرائض و سنن سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ان کے ہاں فرائض کا ترک عام ہے لیکن بدعات اور رسومات کی پابندی کا کاغیت درجہ اہتمام ہے۔ دلیل ان کی بھی یہی ہے کہ یہ کام ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ سورہ بقرہ میں بھی ان کا ذکر ہے، آیت نمبر 170 میں۔ اگرچہ ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر ہی تھے، تو کیا وہ بھی ان اندھوں کی طرح بنیں گے؟ جس طرح قریش نے بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 32 میں، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر بھیج دے۔ شرک کرتے کرتے مشرک کی مد بھی ماری جاتی ہے۔ عقل مند کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اے اللہ اگر یہ سچ ہے تیری طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا تھا، اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے کہ وہ ہم پر بھیج دے۔ انہوں نے فرمایا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آ ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا اور ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی؟ سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے جو تھے، مثلا سدا، سمود، حبہ، ہود علیہ السلام وغیرہ، جس سے قوم کے نوح علیہ السلام کے 5 بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے تھے، اور میں تم لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ان کے بھی تھے سواع، یعوق، یغوث اور نصر۔ اور عاد قوم کی سدا، سمود، حبہ وغیرہ، جیسے قوم نوح کے بھی یہ 5 تھے جو نام میں لے چکی ہوں، جن کے نام اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیے ہیں۔ جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے لات، عزیٰ، منات، حبل۔ آج کل کے مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، مثلا داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا وغیرہ وغیرہ، جن کے معبود یا مشکل کشا، گنج بخش وغیرہ ہونے کے ان لوگوں کے پاس سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بغیر اللہ کے اور کوئی بھی کسی کا نہ مددگار ہے اور نہ مشکل کشا ہے اور نہ دینے والا، رازق اللہ ہی ہے کل کائنات کا۔ اور اسی طرح فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِهِم مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ 72۔ عرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان والے ہی نہیں تھے۔ یعنی قوم عاد پر باد تند کا عذاب آئے جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری
رہا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ عادی جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ حاقہ میں بھی ہے، سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے۔